الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللهم صل على محمد وآل محمد کہ میں انسان کے اخلاق کو کمال کی منزل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں، زیبا ہیں۔ ساری حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ اس نے چاردہ معصومین علیہ السلام کو اتنا برگزیدہ کیا ہے، اتنے مقرب ہیں کہ پروردگار نے ان کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا اور ان کی اطاعت کو ہم پر واجب قرار دیا۔ تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ انسان کو اخلاق کی جو ہے تو بہت زیادہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے اس کے ایمان میں نقص ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ کا یہ مہینہ نور کا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول۔ چاہے سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں، سب متفق ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ 12 مانتے ہیں، ہم 17 مانتے ہیں۔ مگر چونکہ عام الفیل ہے، جس سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، پہلے یہ ہجری نہیں چلتی تھی، رسول اللہ کی ہجرت سے اسلامک سال شروع ہوئے ہیں۔ تو ہجری جو ہے جب رسول اللہ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی اور پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی تھی، تو اس وقت بہت مشکل ہے تاریخ کو معین کرنا۔ رسول اللہ کی ذات گرامی تو بتا دے کہ میں اتنے تاریخ کو پیدا ہوا، مگر چونکہ رسول اللہ کی وفات کے بعد میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ لوگوں نے جو اسلام رسول اللہ لائے تھے وہ اسلام ہی نہیں باقی رہ گیا۔ اتنے زیادہ اسلام میں نقص ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں۔ جو حقیقی اسلام تھا وہ جب ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ تب ہم کو حقیقی اسلام پتہ چلے گا، ورنہ آج جو اسلام ہم کو ملا ہے یہ ہمارے اماموں کی سمجھ لو حفاظت کا نتیجہ ہے، جو ہم تک کچھ بھی ہم اسلامی احکام انجام دے رہے ہیں کہ الحمدللہ نمازیں باقی ہیں، روزے باقی ہیں، حج ہو رہا ہے جیسا رسول اللہ نے کیا۔ چونکہ 12 امام کے ماننے والے بالکل ویسے ہی کرتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے، مگر اسلام کے ہر رول کو جیسے رسول اللہ نے کہا ہے ہم ویسے فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم شیعان حیدر کرار بھی جس وقت امام آ کے حکم دیں گے کہ یہ اس طرح نہیں ایسے کرنا ہے، تو سب سے پہلے شیعہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ہم تو آج تک ایسے ہی کرتے آ رہے تھے، اب یہ کیسے رول بدل گیا۔ یعنی وہ جو شریعت کا احکام نافذ کرنے والا آئے گا ان کے مد مقابل میں بھی لوگ اس طرح سے سوال کریں گے، مگر امام صرف تلوار سے بات کریں گے۔ امام کو اسی لیے منتقم سید الشہداء کا لقب ملا ہے، فقط یہ ہمارا امام ہے کیونکہ رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ رسول اللہ جس چیز کو ٹچ کر دیں جہنم کی آگ اس کو کبھی نہیں جلائے گی۔ تو رسول اللہ نے کبھی بھی کسی کو کسی طرح سے بھی رسول اللہ نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اللہ چاہتے تو اشارہ کرتے تو ہر ایک چیز بدل جاتی، مگر چونکہ اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا تھا
مگر نام ہمارے امام کا وہی ہے، کنیت وہی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ہمارے وقت کے امام کا نام لینے کی ممانعت ہے، قطعی ان کا نام نہیں لینا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے راز ہیں۔ ہم لوگوں کو اس لیے کبھی اگر کہنا بھی ہے تو میم ہے میم دال کہتے ہیں، ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، اس میں بہت سارے سوال ہیں کہ کیوں نہیں نام لینا چاہیے امام کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کی کنیت اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے محمد نام رکھا اپنے بیٹے کا تو کنیت جو ہے تو ابو القاسم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہت چیزیں اس طرح سے ہیں، جیسے اللہ، کوئی بھی اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا اگر رب ہے تو رب اس کی صفت ہے، خالق اس کی صفت ہے، رحمان اس کی صفت ہے، مگر اللہ جو وہ اس کا نام ہے، تو اللہ نام نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہے کہ سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے خلق کی، نور کی مخلوق، ان کی تخلیق اور ہماری تخلیق میں بہت فرق ہے، یعنی ہم ان کا موازنہ ہی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کی تخلیق، ان کے بعد میں مولائے کائنات 11 امام جناب سیدہ، یہ نور کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، نہ یہ اللہ ہے نہ یہ ہم جیسے ہیں۔ ہم اللہ میں نہیں ملا سکتے کیونکہ اللہ خالق ہے، اگر ہم نے ان کو ملا دیا تو ہم نے شرک کیا۔ تو اب ان کو اللہ نے ہم جیسا بھی نہیں بنایا، ہماری تخلیق مٹی سے ہے، مگر ہاں جو نور بچا تھا اس طینت میں ملایا گیا، جو اس کا بہت طویل ہے یہ واقعہ، تو اس بچے ہوئی طینت کی مٹی سے ہم لوگ بنے ہیں، جو ہمارے دل میں ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کسی کو بھی نہیں ملی ہے، جس کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے، صرف اور صرف انہی کو ولایت ملی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری جوانی میں آئے گا، زہرا کا لال پوری جوانی میں آئے گا، جب آئے گا تو سارا جہاں جگمگائے گا، جب آئے گا تو سارا جہاں جگمگائے گا۔ سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس، سوتے رہو رسول کی تربت کے آس پاس، جب آئے گا تو تینوں کو مرغا بنائے گا۔ پر دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ بلند سلوار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلی مخلوق اور اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، یعنی اللہ بتا رہے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، جس کی سب سے زیادہ قیمت ہوتی ہے، جو واقعی بلند درجے پر ہوتا ہے، اس کو آخر میں بھیجتا ہے۔ جو اس کے پہلے کے پہلے ان پر سارا اقرار کرو، جیسے اللہ نے پہلے سارے بتوں کا انکار کروایا، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، پھر کہا اللہ سوائے اللہ کی۔ اسی طرح اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ پہلے ان کی تصدیق کرو، ان پر ایمان لاؤ، ان کو پیغمبر مانو، ان کے پیغام کو مانو، اس پر عمل کرو، تب میں آخر میں جس کو بھیجوں گا اب جو ہے تو اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ایمان جس نے رکھا، واقعی ایمان پہ تھے، انہوں نے رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کیا۔ الحمدللہ آج وہ فرقہ مسلمان فرقہ کہلاتا ہے۔ مگر کیا سارا مسلمان کامیاب ہے؟ سوال ہم لوگوں کو یہی ہے کہ پھر جب سب نے رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، سب نے خدا کے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر سارے مسلمان جنتی کیوں نہیں ہیں؟ سارے مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ تو صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق کرنا کہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم محمد کو ویسا رسول مانتے ہیں، اور جو چیز وہ لے کر آئے ہیں ہم ہر وہ چیز پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ جتنی چیزیں بتا رہے ہیں ہم کو ہر وہ چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تب جا کے ہم نے رسول اللہ کی رسالت کو عملی قرار دیا۔ یعنی زبان سے تو سبھی کہہ رہے ہیں، مگر کیا رسول اللہ کی جو قول تھے، رسول اللہ کی جو باتیں تھیں، رسول اللہ کی جو حدیثیں تھیں، کیا سب نے مانی؟ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد ان لوگ اس طرح کریں گے، ان لوگ اس طرح علی علیہ السلام کے ساتھ کریں گے، اس طرح میرے اہل بیت کے ساتھ کریں گے، اس کے باوجود لوگوں نے کیا۔
یعنی وہ لوگوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، اس لیے دین سے گمراہ ہو گئے، دین سے پھر گئے، اور جو دین سے گمراہ ہو گیا وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اگر ہم لوگوں نے اب اس میں سمجھ لیا کہ سب سے برگزیدہ کو اللہ بعد میں بھیجتا ہے، تو ہم فروع دین کو دیکھیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ہمارے 5 چھوٹے امام کے حدیثوں میں ہے کہ 5 چیزوں پہ ہے، اور سب سے زیادہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت، مگر ولایت اہل بیت ان چاروں سے افضل ہے، کیونکہ یہ 4 فروع دین میں آتے ہیں، اور ولایت اہل بیت جو ہے وہ اصول دین میں آتا ہے، یعنی امامت۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 4 پہلے لیے گئے نام، آخر میں ولایت لی گئی۔ اگرچہ ولایت ہوگی تو یہ چاروں قبول ہوں گے، اگر ولایت نہیں ہوگی تو نہ تمہاری نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی چیز قبول نہیں، کوئی نیکی قبول ہی نہیں، کچھ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ تو بس اسی طرح سے ہم فروع دین 10 ہیں، تو پہلے تولا آتا ہے، وہی ولایت اہل بیت، تولا یعنی محبت اہل بیت، ان کے خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غمگین ہونا۔ دیکھیں ہم لوگوں کے یہاں ہمارا مرتا ہے اگر کوئی، تو اگر ہم واقعی شیعہ ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کے غم سے زیادہ ہمارا غم، ہمارا مرحوم ہم کو نہیں پیارا تھا، اتنا نہیں پیارا تھا، کیونکہ رسول اللہ کہتے ہیں میرے بچوں کو، میری اولاد کو، میری ذریت کو اپنے بچوں سے زیادہ چاہو، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم کو چاہو، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو اپنے آپ کو قربان کرو ان کے اوپر۔ تو اگر ہمارا مرحوم مر جاتا ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کتنے دن ہوا اس کو مر گئے، بلکہ ہم کو اس کا شوق ختم کر دینا چاہیے 8 ربیع الاول کو۔ 9 ربیع الاول کو ہمیں اپنے مرحوم کے لیے غمزدہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے یہاں ایک کمی یہ ہے کہ ہم یہ جب مرحوم کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم غم میں غمگین ہوں گے، مجلس کریں گے، ماتم کریں گے تو یہ ثواب ہمارا پہنچے گا مرحوم کو۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ جس طرح محمد آل محمد علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا آگے محمد والے محمد فرج ہو۔ نعرے حیدری یا علی، نعرے پنجتنی یا حسین، نعرے سلوان اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو جس طرح سے ہم لوگ مجلسیں کرتے ہیں، اپنے مرحوم کو اصال کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم کو ہمارے امام کی ولادتوں کے پروگرام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو ہمارے مرحوم کو 10 دن بھی نہیں ہوا اور ہم کیسے جشن کریں۔ ہم کوئی جشن میں ناچ تھوڑی رہے ہیں، گانا تھوڑی گا رہے ہیں، میوزک تھوڑی بجا رہے ہیں۔ جو ہم کو انہیں جس طرح سے 8 چیزیں قبول ہوں گی تولا کی بنا پر۔ اگر آپ کا تولا ہوگا تو آپ کا امر بالمعروف بھی مانا جائے گا، آپ کا نہی عن المنکر بھی قبول ہوگا۔ اگر تولا نہیں ہوگا تو آپ کا کچھ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اب 2 مہینہ 8 دن آپ نے تولا کا حق ادا کیا، امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھائی، ہم غمگین ہوئے، مگر جس وقت آپ کو تولا قبول کروانا ہے تو اب تبرہ کی منزل آئی ہے، اور تبرہ جو ہے 9 ربیع الاول، بالکل آزادانہ ہم کو تبرہ کرنا واجب ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تبرہ تو ہمارا تولا قبول نہیں ہوگا۔ اور اس طرح سے کہ ہم کو کسی غیر شیعہ کو 9، 10 اور 11 کی محفل میں نہیں بلانا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی ہمارا قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم کو ہمارے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ کون کون تھے اور کیسے دشمن تھے، اور اس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے خود کر دی بچپن میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کی صلوات میں۔ جس وقت رسول اللہ کے پاس حذیفہ ابن یمان گئے ہیں، یہ روایت بیان کر رہے ہیں احمد ابن اسحاق جو 11ویں امام کے وکیل ہیں، 12ویں امام کو انہوں نے لکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ 9 ربیع الاول کو حذیفہ ابن یمان گئے
تو دیکھا رسول اللہ امام حسن امام حسین کو حلوہ کھلا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ کھاؤ بیٹا، آج کے دن بڑی برکتوں کا ہے، آج کے دن خوش ہونے والا ہے، آج کے دن مصیبتیں دور ہونے کا دن ہے، آج کے دن اعمال قبول ہونے کا دن ہے۔ یعنی تو بہت زیادہ مسکرا رہے ہیں رسول اللہ، بہت کم جگہ مسکرائے ہیں۔ تو حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تو کہا کہ اس دن جو ہے اہل بیت کے دشمن کا قتل ہوگا۔ تو ایک تو ہم لوگوں کے یہاں ہے کہ عمر سعد ابن زیاد کے سر آئے تھے اور ہمارے چوتھے امام مسکرائے تھے۔ تقریباً 7 سال ہو گئے تھے اہل بیت کی عورتوں نے نہ کمہی کی تھی، نہ تیل لگایا تھا، نہ ان لوگوں نے چولہے جلائے تھے۔ کس کو اچھا لگے گا جس کے گھر کے سارے وارث بھوکے پیاسے گئے ہوں؟ مگر 7 سال کے بعد جب جناب مختار نے دونوں کے سر بھیجے ہیں تو خط لکھا تھا، التجا کی تھی کہ مولا ایک غلام کی التجا ہے، اور امام نے کہا تھا کہ مختار نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بہت بڑا جملہ امام نے کہا ہے، یعنی ہماری مدد کی ہے، ہم پر احسان کیا ہے۔ اور پھر بیویوں سے کہا کہ لباس اتارو۔ یہ ایک ہے کہ امام سجاد کی مسکراہٹ کی یہ خوشی ہے، مگر اصلی خوشی جو ہے تو وہ دوسرے خلیفہ اس کا قتل ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ 26 ذی الحجہ کو یا 29، مگر چونکہ محرم ہم مناتے ہیں تو اس لیے اس عید کا ایک نام ہے عید زہرا۔ جناب سیدہ کے قاتل کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا تھا، تو یہ عید زہرا رسول اللہ نے عید زہرا کے نام سے یاد کیا تھا۔ عید شجاع بھی ہے، یہ 72 نام ہے، 72 نام ہے اس عید کے، تو اس کی اہمیت ہوگی جبھی تو ہوگا۔ تو جتنی تبرع انسان کرے گا اتنا زیادہ اللہ، ملائکہ، انبیاء، اوصیاء خوش ہوتے ہیں، اور جتنے دشمنان اہل بیت ہیں وہ سب جہنم کے بڑے بڑے شعلوں میں شدید عذاب میں گرفتار تھے۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے امام کو خوشی ملے ہماری اس تبرع سے؟ ایک صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، ڈگر ڈگر گلی گلی، علی 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 علی، تھوڑے آگے ہو کے بیٹھ گئے تو ہم لوگ آئیں گے۔ علی 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 علی، مکھاؤں کی مہک میں، علی علی، ہڈیوں کی چہک میں، علی علی، فاتح خیبر، علی علی، زہرا کا شوہر، علی علی، حسنین کا بابا، علی علی، کعبے کا کعبہ، علی علی، فجر میں آگے، علی علی، سورج پلٹا دے، علی علی، دریا ٹھہرا دے، علی علی، کسی سے پکارا، علی علی، اس سہارا، علی علی، سچائے نارا، علی علی، قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، علی علی، قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر یہاں کے بیٹھو۔ اندر، علی علی، مسجد کے اندر جو کر لے مسجد کے باہر، علی علی، نعرے حیدری، یا حیدری، یا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، دلوں کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے، حیدری، یا حیدری، یا علی، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ تو جتنی برات کی جاتی ہے اتنا دشمنان اہل بیت جو ہیں وہ عذاب نار میں جلتے ہیں، انہیں ان کے اوپر عذاب شدید ہوتا ہے۔ لعنت کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، انہیں اسی لیے کہا گیا ہے کبھی بھی کتنا بھی ظالم شیعہ ہوگا اگر تو شیعہ پہ لعنت نہیں ہوگی، کبھی بھی معصوم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، شیعہ پہ لعنت نہیں بھیجنا، کیونکہ شیعہ لعنتی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شیعہ کو امام بہت چاہتے ہیں، حد سے زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ امامت پہ عقیدہ رکھنے والا ہی شیعہ ہوتا ہے، رسالت پہ تو عقیدہ سبھی رکھ لیں، مگر اگرچہ تبرع اتنی واجب ہے، اتنی اہم ہے، اس کی بہت زیادہ منزلت ہے، تو تبرعیوں کی حفاظت بھی معصوم کرتے ہیں،
اور بہت زیادہ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے اس کے یعنی آج تک ریسرچ چل رہی ہے، انہوں نے ایسی دلیلیں لکھی ہیں کہ اس کے جواب میں آج تک کوئی کتاب ابھی تک نہیں لکھ پا رہے علامہ امینی۔ بہت زیادہ سنیوں نے ان کو پوچھا بھی ہر بات میں کہ آپ بہت زیادہ علی کرتے ہیں، بہت زیادہ ولایت پہ کتاب لکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے جواب بھی دیا تھا ایسے اچانک میں امام سے استغاثہ کیا کہ مولا کیا ان کو جواب دوں؟ تو علامہ امینی نے جیسے ہی بڑے بڑے عالم دین بیٹھے تھے، مفتی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا آپ نے رسول اللہ کی حدیث نہیں پڑھی، من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ الجاہلیہ، تو میں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کروں ورنہ جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو امامت کے لیے زیادہ ہم کو دلیلیں رکھنا ہے، امام کو پہچاننا ہے۔ تو علامہ امینی 9 ربیع الاول کو بہت جشن مناتے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا، ناصبی تھا، پتہ نہیں تھا کہ وہ ناصبی ہے، یعنی ولایت کو نہیں مانتا تھا۔ اتفاق سے علامہ امینی جو تھے ان کے 9 ربیع الاول کو سارے شیعہ آ گئے۔ خالی یہ ہندوستان میں پاکستان میں نہیں منائی جاتی 9 ربیع الاول، ایران اور عراق میں بھی بہت زبردست منائی جاتی ہے، جو واجب چیز ہے وہ منائی جائے گی۔ تو اب جو تھا تو سارے شیعہ جب اکٹھا ہوئے تو شیعہ 9 ربیع الاول کو کوئی رعایت نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے۔ اگر واقعی اپنے امام کو خوش کرنا ہے تو ہم کو دل سے تبرہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی ویسی بیماری ہو، آپ صرف لعنت کا ورد کیجیے، آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے علامہ امینی بہت زبردست غدیر کا پروگرام ہوا، خوب تبرہ ہوئی، اور خصوصاً عمر پہ ہی زیادہ ہوتی ہے، دوسرے خلیفہ پہ ہی زیادہ ہوتی ہے تبرہ۔ اب وہ دیکھ رہا، اس کو اتنا غصہ آیا اور اس نے جو تھا تو ایک کنارے بیٹھ گیا، مگر دیکھتا رہا کیونکہ جلنے والا چہرہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال وہ دن چلا گیا، یہ دل میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک دن اس نے علامہ امینی کو دعوت دی۔ اب جب دعوت دی تو علامہ امینی نکلے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کو یعنی تبرہ اتنی بری لگی تھی۔ اب جب علامہ امینی جانے لگے تو ایک جوان سید تھا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں علامہ؟ دعوت میں جا رہا ہوں۔ کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب دعوت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی ایک نے دعوت ایک کو دی گئی تو ایک ہی جائے گا، دعوت پہ ہم نہیں جا سکتے کسی کو لے کے۔ انہوں نے کہا اصرار کیا، نہیں ہمیں چلتا ہوں ساتھ میں چلتا ہوں۔ علامہ امینی خاموش ہو گئے، ساتھ میں دونوں گئے۔ جیسے ہی گئے تو اس شخص نے بہت اچھے سے ان کا ویلکم کیا، استقبال کیا، بٹھایا کمرے میں۔ یہ گیا پانی لینے کے لیے، چائے لینے۔ اب انہیں نے کچھ محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہیں بازو والے کمرے میں، بہت آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ آیا جب پانی لے کے تو اس نے کہا کہ علامہ آج میں 9 ربیع الاول اور تمہاری ساری تبرہ کا حساب چکا دوں گا۔ تو جو ساتھ میں سید آئے تھے وہ کھڑے ہوئے کہا کہ کیا موت کی دھمکی دیتا ہے، کس بات پہ ڈرا رہا ہے؟ اور یہ کہہ کے اس شخص کا، اس جوان نے، طاقتور تھے، ایسا گلا دبایا، اتنا دبایا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس سید نے رسی لی، ہاتھ پیر باندھے اور پیچھے ہی کھڑکی کھلتی تھی دریائے دجلہ کی، اس میں پھینک دیا۔ اندر آدمی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھینک کے، اور ان لوگوں نے تالا رکھا تھا، تالا باہر والے جس میں مرد بیٹھے تھے اس میں تالا لگا کے چلے گئے۔ اب جب یہ باہر نکلے کچھ دور کے بعد میں وہ سید غائب ہو گئے۔ علامہ امینی سمجھ گئے کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا، امام تھے۔ ایک کشتی والے نے آواز دی، علامہ آ جاؤ اس میں۔ کشتی میں جب بیٹھے تو کشتی والا کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ کو بغداد سے لے کر آؤ کاظمین، تاکہ پوری طرح خطرہ دور ہو جائے۔ تو اگر ہم کو کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم یہ سوچ کے کریں کہ ہماری جان مال کا نقصان نہیں ہوئے، ورنہ تبرہ ضروری ہے۔
ہم یہ سوچیں کسی کا دل آزاری ہوگی تو ہمارے امام سے زیادہ کسی کا دل نہیں دکھا ہے. ہمارے امام کو ہزار ہزار ممبروں سے تبرہ کی گئی ہے. تو آج ہم کو آزادی ملی ہے تو ہم کس لیے خاموش بیٹھیں گے؟ ہم کو اس سے زیادہ بھیجنا ہے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار لعنت، محمد بن سعد پہ لعنت بے شمار لعنت، حکیم پہ لعنت بے شمار لعنت، عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت بے شمار لعنت. کیونکہ اس ملعون کے لیے چوتھے امام نے کہا تھا کہ پروردگارا، کیونکہ جب امام کا سر کوفے آیا تھا تو اس نے امام کے سر پہ دسترخوان بچھا کے اور اس نے کھایا تھا. اس وقت چوتھے امام نے تمنا کی تھی کہ پروردگارا میں بھی اس کے سر پہ دسترخوان بچھا کے وہ دن مجھے دکھانا، اور دکھایا اللہ نے. امام کی تمنا کیسے نہیں پوری ہوگی؟ اور جناب سیدہ کے قاتلوں کو جناب سیدہ اتنی یعنی حفاظت کرتی ہیں کہ ایک شخص ایک عالم تھے اور ان کے حوزہ میں ہی ایک پڑھتا تھا ناصبی تھا. آج جو پگڑی والے علماء ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ، مگر یہ اسرائیلیوں کو بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، بہت بڑا ایک درس کا اسکول ہے جو دنیا سے کٹا ہوا ہے. وہاں سارے یہودیوں کو شیعہ علماء بھی بنایا جاتا ہے، سنی علماء بھی بنایا جاتا ہے، دیوبندی بھی بنایا جاتا ہے، اہل حدیث بھی بنایا جاتا ہے. مطلب وہاں بچپن سے ہی بچوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے. وہ علماء جب پڑھ کے یہاں آتے ہیں تو وہ فساد کرتے ہیں اور اپنے ویو ڈالتے ہیں اس کے اندر. جو ویو نکلتے ہیں نا نئے نئے، یہ وہ وجہ سے نکلتے ہیں. تو ایسے ہی ان کے حوزہ میں ایک ناصبی تھا، پتہ نہیں تھا. ان لوگوں کو حج کا زمانہ، حج کے لیے نکل گئے. یہ تو جس وقت حج پر پہنچے ہیں تو جو ان کے ساتھی تھے وہ غائب ہو گئی ہے. اب سب ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں دکھائی نہیں دیتے. ان لوگوں نے جب واپس آئے حج سے تو یعنی مدینہ جب آئے تو ان لوگوں نے سب سامان اکٹھا کیا. بڑے افسوس میں کیا مسئلہ ہے کہ مدینے میں ان کو جو ان کا ٹور والا تھا جب مدینے سے گھر آئے تو گھر والوں کو ان سامان دیا. بولے بھائی ہم لوگوں کے سے تو وہ حج کے ٹائم پہ غائب ہو گئے تھے، ان کا کہیں پتہ نہیں. تب وہ آئے، کہنے لگے میں گھر پر آ گیا تھا کیونکہ میں حج ہی کر رہا تھا کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ پڑھتا تھا وہ ہمارے قافلے میں تھا پلا یا وہ ناصبی تھا، مجھے نہیں پتہ تھا. حج میں اس نے سارے لڑکوں کو آدمیوں کو جمع کیا اور اس نے ان لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا. یعنی ایسے قید میں لے کر آئے کہ اب میرا بچنا مشکل تھا. اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کیوں تم بہت زیادہ تبرہ کرتے ہو، اب دیکھیں گے تمہاری زبان کیسے چلے گی، آج تم کو قتل کر دیں گے. تو صرف انہوں نے کیا کہا، دیکھیں نماز اتنا بچاتی ہے ہم کو. کہتے ہیں مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی اور سجدے میں یا فاطمہ الزہرا یا مولاتی فاطمہ الزہرا اغثنی، کہتے ہیں میں نے 41 مرتبہ دل سے بی بی آپ صرف ہیں جس سے میں بچ سکتا ہوں. کیونکہ مرنا تو ہے ہی انسان کو، مگر دشمن کے ہاتھ مرے گا تو ایک شیعہ ذلیل ہو جائے گا. انہوں نے کہتے ہیں میں نے اتنا استغاثہ کیا کہ وہ کیا کہتے ہیں میں سجدے میں سر تھا اور دیوار تھی، دیوار کے پیچھے جو ہے تو پانی تھا. تو کہنے لگے بس میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور دیوار پہ سے پھان جاؤں، بھلے پانی میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، مگر میں ان کے ہاتھ سے نکل جاؤں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا استغاثہ کیا جناب سیدہ سے، اب جو میں نے اس دیوار پہ چاہا کہ میں چڑھ کے بیٹھوں، اب جیسے میں دیوار پہ چڑھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، میں اپنے گھر کی کوٹھے کی دیوار پر بیٹھا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کے صدقے میں 11 امام ہیں، مولا علی کے صدقے میں 11 امام ہیں. جو ان کو نہ مانے ان کی نسلیں حرام ہے. پر دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت. زہرا کے قاتلوں پر لعنت بے شمار لعنت. والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اتنا استغاثہ کا اثر کہ جناب سیدہ نے اس شہر میں تو چھوڑو ان کو ان کے گھر پہنچا دیا، صحیح ظالم. تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کے لیے اتنا زیادہ ان کے دشمنوں سے برات رکھیں
کیونکہ تولا قبولیت ہی ہے تبرہ میں. یاد رکھیے اگر ہماری تولا میں شک ہوگا 12 امام کی امامت میں، 14 معصومین کے کسی کوئی کردار میں، کوئی چیز میں، کوئی حدیث میں اگر شک آ گیا تو ہم شیعت سے خارج ہیں. مگر جس وقت ہم چھٹے امام کے پاس جب ایک جوڑا آیا تھا، 2 جوڑے آئے، امام نے کہا کہ کون سا پہنوں پہلے؟ تو اس نے کہا کہ مولا ایک جوڑا میں نے جو سیا ہے اس میں محمد آل محمد پر درود بھیجتا رہا اور میں نے سیا ہے کاٹ کے، اور دوسرا جو جوڑا کاٹ کے میں نے جب سی رہا تھا جب میں نے آپ کے دشمنوں پہ تبرہ کر دی. تو امام نے کہا بس میں تبرہ والا پہلے پہنوں گا. اتنی فضیلت ہے. تو الحمدللہ یہ مہینہ اہل بیت کے دشمن، جو سب سے بڑا دشمن جس نے کربلا کو وجود میں لایا، یزید لعنت اللہ، 61 ہجری میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اور صرف شہید ہی نہیں کیا، جتنے ظلم اہل بیت پر ڈھانا چاہیے سارے ڈھا دیے. اور 63 ہجری یا 64 ہجری میں یہ واصل جہنم ہو گیا. 3 سال اس نے 3 سال مشکل سے، کیونکہ جب سے اس نے امام حسین کو شہید کیا تھا سویا نہیں تھا رات کو. اکثر اٹھ کے کہتا تھا میرا حسین نے کیا بگاڑا تھا. اگر یہ بیعت نہیں مانگتا تو شاید آگے بھی چلتی زندگی. صرف ہشام ابن عبد الملک بن مروان نے چوتھے امام کے لیے لکھ دیا تھا اپنے حاکم کو کہ چوتھے امام سے کوئی بات نہیں کرنا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے بنی امیہ بہت زیادہ بدنام ہو چکے ہیں. تو 20 سال اس کی عمر بڑھ گئی. اور تو جس نے امام کو شہید کیا ہو اس کی عمر کیا ہو؟ 3 سال زندہ رہا، دولت ساری خرچ کر دی، خزانے پورے خالی کر دیے، مگر قبر کا بھی پتہ نہیں چلا. آج اس کی قبر نہیں ہے، سیریا میں کہیں نہیں اس کی قبر ہے. معاویہ کی تو گٹر کے اوپر ایک بنا بھی دیے ان لوگوں نے، مگر یزید کی نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رہے کہ حق ہمیشہ بول کے رہے گا، حق رہے گا. یہ ظاہری طور پہ لگتا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام مجبور نہیں تھے کربلا میں. امام حسین علیہ السلام مامور تھے. ہمارا ہر امام مامور ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی انجام دینا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام اتنی مظلومی سے اپنے آپ کو قتل نہیں کرواتے، قربانی نہیں دیتے، تو آج اسلام نہیں تھا. تو آج اگر ہم اس شکر میں ہی ان کے احسان کا شکر اگر ادا کریں اور ہم عزاداری کرتے ہیں تو کوئی کام ہم اب کیا پورا ادا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے. بس ہم دعا گو رہیں کہ رسول اللہ نے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنے کی تاکید کی ہے، اللہ ہم کو وہ محبت کرنے کا حق ادا کرے. یعنی وہ بہت ضروری چیز ہے. اپنی چیزوں کو ہم تیاگ دیں، اپنی خواہشات کو ختم کر دیں، مگر امام کی خواہش کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انسان پہلے اپنی فائدہ ڈھونڈتا ہے، اور جب اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے تو اسی میں وہ گناہ ہوتا ہے. تو اگر گناہ سے بچنا ہے تو صرف اور صرف اپنے امام کی اطاعت کریں، امام کی فرما برداری کریں. کوئی ہم سے خوش ہو چاہے نہ ہو، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم کو ہمارا امام اس کا اجر دے گا. کیونکہ اگر ہم سب کچھ خوش کرنے چلیں گے تو اللہ کو ناراض ہی کریں گے، اور پھر بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے. کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کبھی انسان کو انسان کے احسان کا بدلہ ملتا ہے؟ سوائے بدی کے کبھی اچھائی نہیں ملے گی. وہ امام کا قول ہے. تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے جو نیکی کی تم کو اس کو اچھی جزا ملے؟ کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا اچھائی کا جزا ملنے والی جگہ یہاں پر صرف کہ ہمارے امام نے کس کے ساتھ برائی کی تھی؟ کیا دیا امت نے امام کو؟ کیا دیا امام کو؟ مگر آج الحمدللہ ہمارا امام جتنا ہم کو چاہتا ہے. آج ہم اپنے امام کی یہاں پر بیٹھے ہیں. مرگ یزید بھی منایا ہم نے، 9 ربیع الاول بھی منائی. پرسوں ہم رسول اللہ کی چھٹے امام کی ولادت بھی ہے، ہم اس کو بھی منائیں گے. سب چیزیں ہم کرتے ہیں، سارے جشن کرتے ہیں، مگر آخر میں ہم امام حسین کو ضرور یاد کرتے ہیں، کیونکہ حسین کی وجہ سے آج ہماری مجلسیں ہیں، حسین کی وجہ سے آج ہماری خوشیاں ہیں، حسین کی وجہ سے آج ہر کچھ ہے. امام نے تو یہی پوچھا تھا نا، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟
کیا میں نے دین بدلا ہے؟ میں نے حلال کو حرام کیا ہے؟ میں نے حرام کو حلال کیا ہے؟ میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ میں نے کسی کی کوئی چیز غصب کی ہے؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ صرف اور صرف یزید کو بیعت چاہیے، مگر امام نے باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ یہ جو ہم لوگ ایک چیز اور کلیئر کر دیں، جو 9 ربیع الاول کو لکھا ہے نا تاج پوشی امام زمانہ، کفر ہے یہ، کفر۔ عاشورے کے دن تیسرے امام کی شہادت ہوئی، کوئی لکھتا ہے 11 تاریخ کو کہ آج چوتھے امام کی تاج پوشی ہے؟ کسی نے لکھا؟ 25 کو چوتھے امام کی شہادت ہوئی، کسی نے 26 محرم کو لکھا؟ یہ ہمارا امام اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ تاج پوشی کس کی ہوتی ہے؟ جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ہمارا امام دنیاوی بادشاہت والا نہیں ہے، ہمارا امام دین و دنیا کا بادشاہ ہے۔ ہمارا امام اللہ کا منتخب کردہ ہے۔ امام تو اسی وقت امام ہے جب بھی باپ کی اپنی جنازہ پڑھی۔ امام وقت 8 ربیع الاول امام، ادھر امام کی شہادت ہوتی ہے، دوسرا امام کھڑا ہو جاتا ہے، امامت اس کی ہوئی کہاں سے 9 ربیع الاول؟ 24 گھنٹے کیسے ہی بغیر دنیا امامت کے رہ سکتی ہے؟ تو ہمارا کام ہے صرف فارورڈ کرنا، جو من میں آیا فارورڈ ہو گئے۔ 1000 ایسے میسیج فارورڈ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک حدیث امام کی درک کرے، غور و فکر کرے، اس کو سمجھے اور پھر اس کو لوگوں میں بتائیں۔ 1000 حدیثیں جو فارورڈ کرتے ہیں وہ سارا عذاب ہمارے سر آتا ہے اگر وہ غلط ہوئی تو۔ اس سے پرہیز کریں کہ ہمارا چوتھا امام جب تک زندہ رہا، ہم لوگ خوشیاں الحمدللہ منانے لگتے ہیں، مگر ہمارے چوتھے امام کی پوری زندگی کوئی زیادہ مصائب نہیں پڑھنا ہے، صرف تصور میں لیں کہ جس پر پوری کربلا گزری ہو۔ جب امام سارا دن روزہ رکھتے تھے، جب شام کو کنیز لا کے کھانا رکھتی تھی اور بہت دیر ہو جاتی تھی تو کہتی تھی مولا تھوڑا سا تو کھا لیے، تو امام کربلا کا رخ کرتے تھے، ہائے بابا کس طرح میں یہ کھانا کھاؤں؟ آپ بغیر کھائے پیے 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ میرا امام کہتے ہیں اتنا روتے تھے کہ کھانے اور پانی میں امام کے آنسو مل جاتے تھے۔ جب تک میرا امام زندہ رہا، جب پانی آتا تھا کبھی علی اصغر یاد آ رہے، کبھی علی اکبر یاد آ رہے، کبھی چچا عباس یاد آ رہے ہیں۔ میرا امام کبھی بھی مسکرایا نہیں 9 ربیع الاول کے سوا۔ ہر وقت میرا امام کربلا میں، کسی نے کہا مولا شادی میں آئے گا کہ یہ بتاؤ جس کے اوپر کربلا گزری ہو بھلا وہ بھی کبھی شادی کی تقریب میں آ سکتا ہے؟ تو ہم ہر وقت میں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا امام ہمیشہ رنجیدہ رہتا ہے۔ اس وقت چوتھے امام تھے، آج ہمارے وقت کا امام کہتے ہیں کہ ہمارے رونے کے لیے کربلا کافی ہے۔ جب کسی نے امام سے ملاقات کی تھی، امام کے چہرہ سوجا ہوا، آنکھیں لال، کا مولا آپ نے گریہ کیا ہے، تو امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں سے کہو ہمارے رونے کے لیے کربلا کافی ہے، نیک عمل انجام دے۔ ارے جب ہم ان کی برائیاں اعمال نامے میں دیکھتے ہیں، ہم رو رو کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارا چاہنے والا امام ہم کو ایسے عمل انجام دینا ہے جس سے امام ہم سے راضی و خوشنود رہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مجلسوں کو ہمارے ناسوں کے قلیل